بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں مومنین متقین کی 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات غیب پر ایمان لانا، دوسری صفت نماز کو قائم رکھنا، اور تیسری صفت اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنا۔ اس وقت تیسری چیز کے سلسلے میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ زکوٰۃ، اس کے اہتمام، اس کے امتحان اور اس کے احترام کے سلسلے میں 3 باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں۔ مال کی حفاظت، مال میں برکت، زیادتی اور بڑھوتری، مال کی پاکیزگی کہ اس کی ادائیگی کے نتیجے میں دل میں پاکیزگی آتی ہے، بخل اور دوسرے رذائل سے دل پاک صاف ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کی ادائیگی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، زکوٰۃ دراصل امتحان ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ سمجھتے ہوئے پوری خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اس کو اپنے اوپر بوجھ اور بار سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے مال کا مطالبہ کیا۔ وہ تو بڑا غنی ہے، لیکن اس نے ہم سے مانگا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے دو۔ اس میں بھی دراصل بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کو 100-200 روپے کا نوٹ دے، پھر وہی اس بچے سے کہے کہ بیٹا لاؤ مجھے 10 روپے دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ 10 روپے کا محتاج ہے، بلکہ باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بیٹے کو میرے ساتھ کتنا تعلق ہے، میرے مانگنے پر وہ مجھے کتنا دیتا ہے، میرے کہنے پر خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبدیت اور بندگی کا جو تعلق ہے، اس کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام دیے گئے ہیں کہ اپنے مال میں سے اتنا نکالو جس میں بندے کا امتحان ہے۔ اور تیسری چیز احترام کے سلسلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم وامت فیوزہم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔ فرمایا فقیر کو جب مال زکوٰۃ دیا جائے تو دل میں اس کی تحقیر و تذلیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نماز کو مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ مسجد ایک اسلامی فریضہ یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، تو ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرض کی ادائیگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت اور عزت اتنی بڑھ گئی ہے۔ اس کے بڑے آداب ہیں جن کی رعایت کی جاتی ہے۔ ہمارے دلوں میں اس کا احترام ہے، لیکن ایک فقیر کا ویسا احترام نہیں، حالانکہ وہ تو انسان ہے اور یہ بھی ایک عبادت ادا کرنے کا محل و مقام ہے، لہٰذا اس کا تو اور زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب فراغ دلی کے ساتھ
اس کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے حضرات بہت سارے حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔